على Muhammad Ali Muhammad. So tonight's the night of martyrdom of Bibi Fatima, Salamullah alayha. Just by your permission, just I do a little bit from Surah Ad-Dahr, then inshallah Hadisu Kisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنظر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنظر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. صدق الله العلي العظيم. صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم بسند صحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء.
فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي يا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها.
فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مضحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن ندخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلى الله على محمد. محمد وآل محمد صلوات. वक्त नजदीक था
آخری رات تھی، زخمی زہرا نے فضا کو آواز دی، آئی فضا تو زہرا نے رو کر کہا، اب تمہارے حوالے ہے یہ گھر میرا، تم کو معلوم ہے میرا حال اے بہن، میرے بچوں کا رکھنا خیال اے بہن، میرے بچوں کا رکھنا خیال اے بہن۔ یہ فضا پکاری بتائے بی بی، کمی کیسے ماں کی میں پوری کروں گی، ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ اے فضا، وہ دیکھتے ہیں تم کو تو ملتا ہے ان کو چین، اماں پکارتے ہیں تمہیں بھی حسن حسین، میں بھولی نہیں اب کا گھر چلانا، وہ ایک وقت میں دو فریضے نبھانا، وہ چکی چلانا، وہ جھولا جھلانا، کبھی آپ کے بن نہ گزرے کوئی دن، مجھے اماں فضا وہ کہتے ہیں لیکن، ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ اے فضا، عادت ہے لوریوں کی میرے دل کے چین کو، لوری سنا کے تم بھی سلانا حسین کو، وہ گودی میں لے کر اسے پیار کرنا، وہ کہنا میرے لال سو جا حسینہ، وہ آواز سنتے ہی بیٹے کا سونا، میں جب اس کو لوری سناؤں گی بی بی، کہاں سے وہ آواز لاؤں گی بی بی، ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ اے فضا، لگتی بہت ہے پیاس میرے نور عین کو، اٹھ اٹھ کے شب میں پانی پلانا حسین کو، ہو پیاسا تو پانی پلا دوں گی بی بی، میں کھانا بھی اس کو کھلا دوں گی بی بی، سویرے میں چہرہ دھلا دوں گی بی بی، گلے سے لگاؤں وہ روٹے مناؤں، مگر ماں کی خوشبو کہاں سے میں لاؤں، ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ اے فضا، ظالم نے در گرا کے میری گود اجاڑ کر، ایک نسل ختم کی میرے محسن کو مار کر،
اے بی بی وہ در جب اٹھایا تھا میں نے، شکستہ ہے پہلو یہ دیکھا تھا میں نے، وہ جب آپ سے حال پوچھا تھا میں نے، نہ غم پسلیوں کا نہ پہلو کا صدمہ، تھی یہ فکر محسن نہ مر جائے میرا، ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ محمد وآل محمد صلوات۔ ودیگر صلوات۔ علی بچانے رسول بن کر کہاں کہاں تک گئی ہے زہرا، علی بچانے رسول بن کر کہاں کہاں تک گئی ہے زہرا، کھڑی ہوئی ہے حسین بن کر تو بن کے زینب پھری ہے زہرا، علی بچانے رسول بن کر کہاں کہاں تک گئی ہے زہرا، وہ جس کے در سے ملائکہ بھی بشر بھی خالی کبھی نہ پلٹے، وہ جس کے در سے ملائکہ بھی بشر بھی خالی کبھی نہ پلٹے، ہیں سارے دروازے بند اس پر، ہر ایک در پر گئی ہے زہرا، علی بچانے رسول بن کر کہاں کہاں تک گئی ہے زہرا، بدل گئی ہے نبی کی امت، بھلا دی زہرا کی سب نے عظمت، بدل گئی ہے نبی کی امت، بھلا دی زہرا کی سب نے عظمت، صحابی بیٹھے ہیں کرسیوں پر، سند اٹھائے کھڑی ہے زہرا، علی بچانے رسول بن کر کہاں کہاں تک گئی ہے زہرا، صلوات۔
صلوات. حاصل ہے یہ تجھی کو اعزاز فاطمہ، حاصل ہے یہ تجھی کو اعزاز فاطمہ، اٹھائے خود خدا بھی تیرے راز فاطمہ، اور تیرا ہی اسم پاک ہے نیت نماز کی، تیرا ہی اسم پاک ہے نیت نماز کی، یعنی ہے تو نماز کا آغاز فاطمہ، یعنی ہے تو نماز کا آغاز فاطمہ، اور نظریں جھکا لو اپنی اے مجمع حشر، نظریں جھکا لو اپنی اے مجمع حشر، آئے گی تیری خاطر آواز فاطمہ، آئے گی تیری خاطر آواز فاطمہ، اور حاکم توفیق توبہ اس کو نہ مل سکی، حاکم توفیق توبہ اس کو نہ مل سکی، ایک بار جس سے ہو گئی ناراض فاطمہ، حاکم توفیق توبہ اس کو نہ مل سکی، ایک بار جس سے ہو گئی ناراض فاطمہ. سروات. Assalamu alaikum everyone. We are gathered here tonight to commemorate the Shahadat of Lady of Light, Bibi Fatima Zahra Salamu Alaiha. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Our heartfelt condolence to the Prophet and his household, and the Imam of our time for his grandmother's death anniversary or Shahadat anniversary. Inshallah, we'll have a majlis recited shortly after the announcement by Resident Alim Maulana Sayyid Hussain, and then we have the Matam and Naha after the program. Couple of requests. One is for the Surah Fatiha for the Marhumin whose death anniversaries are tonight and tomorrow, especially Marhuma Sograbai Muhammad Manik, Marhum Yusuf Ali Ghulam Hussain Maulidina, and all the Marhumin of Manik and Maulidina family, all Marhumin of our volunteers, anyone who has served the cause or who has served this community or anywhere in the world, served the cause of Ahlul Bayt anywhere in the world, our Marhumin, Marhumin of Kul Mu'minin and Mu'minat, Muslimin al-Muslimat, al-Fatiha. On this occasion, if
if you want to donate something for any cause, we do have our ATM machine, or rather the credit card machine, operational. So check, cash, debit, credit, whatever. If you want to donate, you can contact myself or anyone in the management. On ladies side, you can contact for your donation, inshallah, on this night. We've been announcing lately, and unfortunately, we still have our sister Nadia Panju in hospital. She's still recovering, and let's all pray on this night by the wasila of Bibi Razia and Marzia, inshallah, from her tawassul, and from the tawassul of Ahl Bayt alayhi salam, grand shifa for Sister Nadia and anyone who's suffering from our family anywhere in the world, from any calamity, any disease, with the 5-time reciting together after loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amman yujibul mudhtarra iza da'ahu wa yakshifu su. Amman yujibul mudhtarra iza da'ahu wa yakshifu su. Amma yujibul mudhtarra iza da'ahu wa yakshifu su. Amma yujibul mudhtarra iza da'ahu wa yakshifu su. Amma yujibul mudhtarra iza da'ahu wa yakshifu su. Ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Quickly, the upcoming programs at this center, inshallah. The next program is the Shab-e Jummah program. As usual, 7 o'clock. We'll start with Jamaat Isha Salat, followed by Shab-e Jummah Amal, and then lecture by Rasul Alim Maulana Sayyid Hussain, and ending with Diyat Warsa. On Friday, Jummah Salat on its awal waqt, inshallah, 12:22 this Friday, of the coming Friday, inshallah, we'll have the Jummah Salat. And upcoming programs I'll be announcing, inshallah, on the Thursday. One last request, if I can request people to come towards the mimbar, inshallah, and then with your out salawat, I'll request Maulana to start his majlis. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allah. Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, Ya Ali, Ya Ali, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa bihi nasta'in wa huwa khairun nasirin wa mu'in. Thumma salatu wa salam wa tahiyyatu wal ikram ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى على محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قالت فاطمة الزهراء السيدة نساء العالمين في حديث عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. صلي على محمد وآل محمد. Our deep condolences on this huge loss
of the Shahadat of Bibi Fatima Zahra Salamullahi alayha. Salli ala Muhammad. To Rasulullah and Ahl Bayt alayhimus salam, especially Imam Zaman, Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. Salli ala Muhammad. And we invoke Allah Jalla Sha'anu through the intercession of Bibi Fatima to Imam Zaman that please enlist us among your true lovers, your followers, your companions, your supporters. And inshallah, if with the command of Allah we die before your reappearance, do dua that may Allah grant us another life to come back and help you to restore the justice which your grandfather Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam promised for your arrival with your salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. As I quoted this piece of Hadith-e-Kisab we just heard, this piece is a masterpiece and I have a reason for choosing. I want to speak about the meaning. The topic is the meaning of the phrase Hum Ahlu Baytin Nubuwah. They are the household of prophethood, not the prophet. Now, why this topic? Every blessing has a trial connected with it. This is a very general rule. Allah Jalla Shanu has one indisputable, unchangeable sunnah, and that is He must test us. Anything we are given, He will test us with it. If a blessing, He will test with shukr. Are you being grateful to me for this blessing I have blessed you with? And if a trial, He will test us with sabr. Are you being patient or not? If you complain, your ajr is gone. You're going to suffer the grievance anyways. Doesn't matter whatever the calamity might be. So test is always there. We have this blessing of internet today. Honestly, 30 years ago, we used to think locally. We had domestic information. We belonged to our domestic culture. But nowadays, it's a global village. And not a very honorable logic. Look at the movies. Look at the dramas of 80s. Look at the news. Watch them. You can watch. They are still stored there on the internet. The way the newscaster will talk is different. In 80s, 90s, still different. But after this bloom of internet, nowadays everybody somehow just ठेकेदार बन गया सारी दुनिया का. And they have abandoned their own culture, their own values, their own very basic and traditional conventions they used to live with. Now, the blessings of being so much informative, so much information available on fingertips, it has a test. And that test is, Shaitan is using the very same tool to propagate its own fitna. You will find, as soon as, let's say, there's a waladat or shahadat from the household of Ahl Bayt alayhimus salam, someone is promoting, the thumbnail is somehow, under the name of Masoom, and they will have their own material in it. First of all, it's a lie. Secondly, misinterpretation. And you continue. I want to go quickly to my topic. But my point is that shaitan is always there. You will see that people will promote something which is totally untrue under the banner of Quran and Hadith. So my humble request number one, whenever you watch a video, whenever somebody sends you a video, a clip, an audio clip, a writing, a poster, whatever, question yourself. First of all, what is the source of this material? Hadith or ayat? And yes, you will say, Maulana, ayat even? Yes. People are so ignorant. With due respect, nowadays, they expect from people, they won't realize what I'm sending is not a verse of Quran.
always go and check the reference. Open up the book of Allah. Is this like really the word of Allah? Does this word exactly match with the Quran? Number one. Number two, normally a hadith. I'm going to make a huge claim. La ilaha illallah. 90% a hadith which I found, which were sent to me, or I saw them on the mainstream media, they were a white lie. There was no source mentioned, number one. And then where it is mentioned, the hadith does not exist there. And even if the hadith exists, it's something which matches to what they're trying to say, but it has a different meaning. Hadith is speaking about something else, but this person is trying to sell his ideas under the banner of hadith of Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So my point, people will portray, they will put material which has nothing to do with Bibi Fatima. And go check it out. But let me just make clear one thing again. Whenever you encounter any information which relates to your religion, check your sources. Our sources are two main sources. Number one, the book of God. And number two, the books of hadith. And yes, in a hadith you can continue and check the books of history. And if you will question, okay, so which books? Our source books are those books which are ancient books, which are written before at least 500 years. 500 years and up. And older the book, the more reliable it is. And this is what we call a source book. If today, let's say I start writing a book, I compile with my computer, in 1 week people are compiling 500 pages. Now this is not a source book. Most of it is my opinion. This is what I think, and what I think is not hujjat for you. But as soon as I started saying, Qala Rasulullah, Rasulullah said, and this is where I'm quoting this hadith from, and I give you a reference, that is hujjat on me and you. Because it's not my word, it's not my opinion. I'm referring it to Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. So with this premise, what does the word mean, hum ahlu baytin nubuwah? Number one, this quote is from Allah Jalla Shanu. This piece of hadith is the word of Allah. When he replies to the question of Hazrat Jibreel, Ya Rabbi wa man tahtal kisa, O Allah, who are these people under the garment or cloak? Who are they? So number one, we are supposed to know Ahle Bayt. Learn as much as we can about them. Meaning have the ma'rifat, cognition of Ahle Bayt. Why? Because it's proven today in psychology, the more we know a person and his personality, the better we can understand what they have said and what they have done in their life, and more likely we are going to follow them, meaning emulate them. And that is what befits our beliefs. Ahle Bayt, the first and foremost benefit of their seerah for us is that when we know them perfectly, we will copy and emulate them perfectly, or as much as we can. I will try to do my amal as close as I can like them. This is what Rasulullah wanted us when he said Hadith Thaqalain. This is what he wanted when he said Hadith Safina Nuh, when he resembles his Ahle Bayt with the Noah's Ark alayhi salam. And what does this mean is that when you are looking for your conduct, Amal Dini, righteous deeds, look at my progeny. How did they do those A'mal? Furuat Deen. Emulate them exactly as they said. And this is where the shaitan is penetrating, somewhere in here. He has, slit it open and entered his material somewhere there, and selling us that his own satanic material under the banner of Ahle Bayt alayhimus salam. This is the caveat I want to give you. Hum Ahlu Bayt. Ahle Bayt is the word which is so clear cut in Quranic sciences.
But people, they are still endeavoring and dying desperately to prove and make some other people enter under the banner or the word of Ahlul Bayt alayhimus salam, who are not worthy of it. So point number one, what is the culture of Quran about Ahlul Bayt? This is I'm going to inshallah explain shortly. But let me give you two ahadiths before that. From who? From Bibi Fatima salamullahi alayha. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allama Hilli and others, they have reported this, and I normally try my best to report a hadith which is muttafaq bain al-fariqain, which both Shiites and Sunnis, they have reported and they agree to be a true hadith. Bibi Fatima spoke to the Ravi, and he is Abdul Malik al-Nawfali an Abi. He reports from his father, and his father reported from his father, meaning Nawfali is reporting from his grandfather. He says, I went to Bibi Fatima to see her after the wafat of Rasulullah. And فَبَدَأَتْ بِالسَّلَامِ. Janab Fatima started with salam herself before I say something, which he was supposed to say salam because he is the one who is arriving to her. But she, being from Ahlul Bayt, it is their akhlaq. She said salam to him before he could. And she said, listen, whoever, please pay attention to this hadith. Whoever says salam to me and my father Rasulullah for 3 consecutive days, wajabat lahul jannah. Paradise is obligated for this person. Ravi says, I questioned her, fi hayatihi wa hayatiki, aw ba'da mautihi wa mautiki. Is this thawab while you two are alive or after your death as well? I mean, we will get this thawab even when we say salam for 3 days unto you and your Holy Father after your passing. She says, قالت بعد في حياتنا وبعد مماتنا. In our life and after we are dead, after we are gone, the same thawab relies there. So please join me at least once, but I will say thrice, to send salam on Bibi Fatima. Assalamu alayki ya Fatima az-Zahra. Say it. Assalamu alayki ya Fatima az-Zahra. Assalamu alayki ya Fatima az-Zahra. And I beg you, please, when you go home tomorrow and day after tomorrow, just repeat this one line. And when it says falahul jannah, he will get the reward of paradise, what does this mean? That is what fascinated me. Why there is always so much reward whenever it comes to Ahlul Bayt alayhimus salam? Why? There must be a reason, right? We always look for the reason behind it. Normally it's our curiosity and our mind is such that we want to see why so much reward? Why not for others? Why sending salam on her for 3 days and so much reward? Now, hum Ahlul Baytin Nubuwah is the answer. So it again comes back to the issue, what does hum Ahlul Baytin Nubuwah mean? Hum is a pronoun for plural, third person, they. Men, women, everybody in Arabic language. Hum, they are. Ahl means in Quran, somebody or some people who are connected or have any dependencies to somebody or something. In Quran, let's say Ahlut Tawrat, people who are connected with Tawrat, who were given the book Torah. Ahlut Taqwa, people who have Taqwa, who are connected somehow with Taqwa. They are known as Ahlut Taqwa. Ahlul Ilm, people who somehow are connected with knowledge. Ahlul Ilm. Ahlul Bayt, people. This is now a little, this word has 2 meanings. When in Quran, the meaning is Ahlul Bayt, this is a term. People who are the progeny of Rasulullah. And this word is taken from Ayah 33 of Surah Ahzab.
in ayah Ahl Bayt. Innama yuridullah in this ayah. Now when another word is added, Ahlul Baytin Nubuwah, people of the household of prophethood, not the prophet. This is different than Ahlul Baytin Nabi. And this is what I want to make clear. What is the difference? People, they are misinterpreting. They are saying about Ahlul Baytin Nabi. And they are portraying, they are talking about Ahlul Baytin Nubuwah. So now what is the difference, Maulana, between Ahlul Baytin Nubuwah and Ahlul Baytin Nabi? I will make it as simple as I can. And that is in one line. Ahlul Baytin Nabi. Nabi means prophet. Nubuwah means prophethood. Nabi, as you can see, relates to the physical body of Rasulullah. Physically him. When we can say this is Rasulullah, this is Nabi of Allah. This is Nabi Allah. This is Nabi. Nubuwah is all his titles, all his spirituality, all his knowledge, all his responsibilities, both personal and both as an apostle of God, and the realities behind them, the reality of himself and reality of his nubuwah. And most importantly, when we say Ahlul Baytin Nubuwah, Ahl, I said connection, dependency. When we say these are Ahlul Baytin Nubuwah, meaning they believe in the prophethood of Rasulullah, they believe in the knowledge of Rasulullah, they believe in all spirituality of Rasulullah, and they follow it. Okay, can you give me some more example and simplify it? Yes. Quran says the Prophet Nuh alayhi salam's story, that when his son did not become his Ahl, he did not conform with the belief of Nuh alayhi salam, Allah said, Innahu laysa min ahlik. Oh Nuh, your son is not from your Ahl. Meaning he is not connected with you. Otherwise he was his son. भाई उसकी औलादे नौरीना थे, ये नौरीना थे वो. Hazrat Nuh alayhi salam की औलादे नरीना था उनका बेटा. He was his biological son, his true son. But Allah says innahu laysa min ahlik, because his connection with the Nabi was severed, because he disbelieved. He did not come his way. So here when we say Ahlul Baytin Nubuwah, we mean this is the group who not only believes in whatever Rasulullah believes, rather they continue promoting that belief, and that's why it's not one way. Rasulullah also said, Innahum minni wa ana minhum, after a few lines. Allahumma haulai khassati. Oh Allah, these are my exclusive, my khas people, my special. They are my special. Innahum minni, they are from me, wa ana minhum, and I am from them. Have a salawat on them. Salli Allah. Now another question which sometimes I have answered in another way, but when it comes to a certain personality, our reply changes a bit. The question is, and this is always asked there, and this is again a misleading question, to mislead people, to cause deviation in religion. Without clarity, Rasulullah explained, but still people question, well, how can you, why is it not shown in Quran? Well, Quran said the word Ahlul Bayt. Why their names are not there? If you show me in Quran, I will believe it. And then they have lots of, they swear by Allah, oh, by Allah, I believe if you show me in Quran. Go and watch. Look at the title, The Haqq of Fatima Salamullahi Alayha. Google it. Or put few words Fatima Salamullahi Alayha in view of Shias and Sunnis. Something Google about Fatima Salamullahi Alayha.
And you will hear this question lots of times, and people, they think they have, I don't know, conquered the world by raising this question. This question has been answered since the first day. And luckily, our infallible Imams from Ahlul Bayt alayhimus salam, they have answered this question in different ways. Sometimes in one word, sometimes in a line, sometimes in a whole story. But I'm going to give you a story by Rasulullah himself, but quickly. When we demand something from Quran, do you know what does that mean? Na'udhu billah, when we say, yeah, it is in hadith, I see, I believe that. It is in hadith. But if you show me in Quran, then I will believe. You know what does that mean if you flip the coin? It means you are, astaghfirullah, challenging the authenticity of Rasulullah. Is this not what it means? Na'udhu billah, if once you say, no, I don't believe in this hadith. No, I don't believe in hadith-e-kisa, which no one can. They cannot say this. Because Shia and Sunni, they both have reported this hadith, and it is a mutawatir hadith. Undeniable, undisputable. Everybody agrees. But still the question is there. And nowadays, मुझे अफसोस भी है, मुझे please माफ कर दीजिए, maybe due to the martyrdom night of Bibi Fatima, I'm a little emotional. Please, I beg you, learn more and more about your religion. You are spending so much time and energy and resources for your worldly gains to win a better job, to get a better job, for so and so reasons. But please, 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 learn more about your religion. Learn about Quran, learn about Ahlul Bayt alayhimus salam. At least learn about Mubahala. What is Mubahala? What happened? Learn about Hadith-e-Kisa. How was Ayah Tathir revealed? Learn at least about Ayah Mawaddat. When was this ayah revealed? What does this ayah mean? What Rasulullah said, what a Sahab said, how Rasulullah explained. Learn about ayah Durud, about these 5-10 ayat of Ahlul Bayt. Please learn about them from the authentic source books. The books are nowadays available. But if there's one authentic source book, besides it, there are 10 unauthentic books to mislead you and me. But please refer to your ulama. Choose a spiritual guide for yourself. Whenever you have a question, an issue, anything bothers you, call them, email them. I mean, stay in touch with somebody who can show you the way out. Please excuse me, please forgive me if I was too direct. Please have a salawat. Salli ala Muhammad. I'm not mentioning, but because I got questions, they really bother me. That, are you a Mu'min? Are you a 12er Imami and you are asking me this simple question? Which when I was 5 years old, I believe all of our 5 years old, they're supposed to know these things. What was Imam Hussain to Rasulullah, Maulana? You think is it an acceptable question? To me, honestly, no. It's not an acceptable question. If somebody does not know who Imam Hussain is to Rasulullah. Somebody said, which like really offended me inside my heart. I didn't express anything. Was Imam Hussain the brother of Rasulullah? Ya Ali. So this makes me rethink and tell to myself, listen, go with the things which you think for yourself, they're very simple and straightforward. But no, I think, you know what, no. I have to mention them. So if I'm sometimes too simple, you know the reason now why I'm speaking about the basics. Because sometimes people, they don't even happen to know very basics of our religion. And they will find some very soft voiced, a lady normally, no offense to ladies, speaking about some really manhood issues in a very soft voice under the banner of hadith and ayah. Rasulullah said so and so, and they're totally lying. No such thing exists in Islam. What is that? They're simply misleading you. They're derailing your iman from the right place and putting you in the hands of shaitan. And how it happens? Ignorance. Please have a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So I was speaking that when somebody says that, oh, I know this is in hadith, but why Allah has not brought, names of them? If Allah had put their names, now let me simplify it for you, dear brother and sister. If you demand to show it in Quran, do you believe in Quran 100% to be the word of God? Yes, I believe that.
Well, in Quran, Surah Mubarakah Al-Hashr, Allah says, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Whatever my apostle gives you, take it from him, meaning obey him. And whatever he says no to you, don't do this, don't do that. وَاتَّقُوا اللَّهَ, be wary of God. إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Allah is very severe in punishment. Meaning if you disobey my apostle, if you went away, you turned away from his instructions, Allah is going to punish you. Have taqwa of Allah. When it comes to my apostle's authority, don't challenge him. No, is this not Quran? Oh yes, it is Quran. And what is the meaning of this ayah? This ayah is telling us, I cannot go meet God. I cannot call him, I cannot email him, I cannot message him. I must connect with him through his apostle. And it's not my decision, it is his will. This is how he has set this system up. And this is what we believe in the belief of Nubuwah, that he is the only and only person who told us whatever is Quran, that this is the word of your God. We believed it. Can you astaghfirullah challenge him? Ya Rasulullah, show me some of the proof. This is the word of God. So when you say, well, it is in hadith, but show me in Quran, this is what it means, my dear brothers and sisters. Please never dare, I beg you, never dare to challenge hadith, because challenging hadith, which is proved to be true hadith, by the way, that equals you are challenging Quran itself. Well, Quran says, I have revealed this book to you, anzalna ilayka dhikra. Why? لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. So you clarify for people. Allah wants us to use the channel of Rasulullah. There's no minus Rasulullah in our religion, na'udhu billah. We must come through him. And what could be more than this authority Quran puts for Rasulullah? Man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Whoever obeys my apostle equals, I'm adding the word equals, he has or she has obeyed Allah himself. What else do you need for authority from Rasulullah when he has put his cloak on him and told us, Allahumma ha'ulai ahlu bayti. Oh Allah, these are my Ahle Bayt. Then what other proof do we need to see from Quran Kareem? When we know this is the true hadith of Rasulullah, and when the word Allahumma ha'ula, isme ishara, these are my Ahle Bayt, and under the cloak there are only 4 people other than Rasulullah, and they are Imam Ali, Bibi Fatima, Hazrat Hassan, and Hazrat Hussain alayhimus salam. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajahum. Dear brothers and sisters, I had another side of it. I took a bit more time. See, this is why जज्बाती नहीं होना चाहिए. अच्छा है ये कि पास रहे, पास साथ रहे, पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे. Things which are in Quran, have people followed them? The piece I reported you, Ma Atakum Rasul, it's from Surah Hashr. It's a long ayah, ayah number 7. Starts with Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura. What Allah has granted to his apostle from Ahlul Qura, Fadak, Khaybar, and those areas. Allah is speaking about those malafai, the money, the malafai, which has Allah granted to his apostle. This is for who? Falillahi, for 6 groups, 6 people. Falillahi walil Rasul, it's for Allah. It's for Rasul, walidil qurba, and the close family of Rasulullah. These 3 groups, and 3 other miskin, ibn sabil, da. This ayah is there, and it was not abrogated, never cancelled. Janab Abu Bakr took Fadak from Bibi Fatima. If, as he said, that there's no irth, no inheritance from Prophet to Janab Sayyida, but in Quran, under the title of Dhil Qurba, this khums, 1/5, belongs to Janab Sayyida. Did he pay that to her? No, he did not pay a single penny. Rather, he took everything from Fadak. Is this not in Quran? And Janab Sayyida herself
stood in the very first khutbah she delivered. Everybody has reported this khutbah known as khutbah Fadakiya. She mentions there the inheritance. She mentions 3 ayat. Ayat of Hazrat Zakaria alayhi salam, when he questioned Allah Jalla Shano that, oh Allah, I have grown old, give me an heir, a son who can be Yarithoni and Yaritho Ale Yaqub. The word irth, mirath, Allah has used. And wawaritha Sulaimanu Dauda. Sulaiman is a prophet. Dawood alayhi salam is a prophet. Allah Jalla Shanu has put in Quran in hard wording, isme zahir ke saath. Salman took the warasat of his father Dawood, and both are prophets. There are 2 things I want to mention. Number 1, Janab Abu Bakr is presenting a hadith. Janab Sayyida is presenting an ayah, 3 ayat of Quran, and 1 of Surah Nisa. Now, to quickly mention my point. Are these not ayat of Quran? Did Hazrat Abu Bakr accept it? Answer is no. He did not accept. So if the names of Ahl Bayt were put in Quran, people were not going to accept. Rather, they will try to, omit them from Quran. And what will happen? Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun will be challenged. And there will be more warfare in Islam. And no one likes the results, what's going to be. Look, without even their names, what happened? I challenge you with something before I convert to Urdu. And I wanted to give you a beautiful hadith, which still I'm going to give you, a story of Janab Sayyida. Please have a salawat. Go and check. I challenge you all of the Sunni books. Ibn Hajar Makki, I normally report. He's a theologian, Sunni theologian. The author of As-Sawa'iqul Muhriqa, Jala dene wali bijliyan. He says the last word, this hadith everybody has reported, the last word Rasulullah spoke before departing this world. He said, Udhakkirukumullah ahle bayti, Udhakkirukumullah ahle bayti. Thrice he said, I remind you, or I enjoin you about my ahle bayt. Be watchful how you treat them after me. I will be waiting for you on the pond of Kawthar before you arrive there. And I will question you, how was your behavior with my Ahle Bayt? He said, this is the last word he spoke before his death. आखिरी वसीयत जो रसूल खुदा ने की वो ये थी कि मैं तुम्हें अपने अहले बैत के बारे में नसीहत करता हूँ, मेरे अहले बैत के बारे में बड़ी एहतियात करना। और मैंने आपको ये हदीसें दी हुई हैं इब्न हजर से ही कि चाहे मन सफना कदमई है बैना रुकन वल मकाम, रुकन और मकाम कायनात का सबसे अफजल जगह है। खाना खुदा का दरवाज़ा हतीम के साथ जो जगह थोड़ी सी वो रुकन है और मकाम के दरमियान की जगह, जिसने वहाँ पर 2 रिकत नमाज अदा कर ली वो उसके तमाम गुनाह माफ़ है और जन्नत में जाएगा वो। लेकिन रसूल खुदा फरमाते हैं, खुदा की कसम खा कर के अगर कोई बैन रुकन मकाम खड़े होकर नमाजों पे नमाजें पढ़ता जाए, रोजे की हालत में हो, पर्दा काबा से लटक के मर जाए, लेकिन मेरे अहले बैत के बारे में बुग़्ज़ रखता है अपने दिल में, जहन्नम में खुदा उसे फेंकेगा। ये नबी अकरम की हदीस है, हमारे सुन्नी भाई शिया सब ने लिखी है। क्या माना है इस हदीस का, क्या मतलब है इस बात का? अब इस हदीस के बाद वो हदीस जरा अपने जहन में याद कीजिए दोबारा। इन्नल्लाह ला यग़ज़बु लिग़ज़बि फातिमा व यरज़ा लिरिज़ाहा, बेशक खुदा फातिमा के गज़बनाक होने से गज़बनाक होता है या नाराज़ होने से नाराज़ होता है और फातिमा के राज़ी होने से राज़ी होता है। एक रवायत सुनिएगा, असर के बाद जनाबे एक सलवात पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रावी हैं और तमाम आलम ने ये हदीस लिखी हुई है, आपने सुन रखी होगी, लेकिन मैं कुछ अरबी के अल्फाज से कुछ अपने लिए मैसेज को लेसन लेना चाह रहा हूँ। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़वानुल्लाह अलैह फरमाते हैं, असर की नमाज पढ़ के अभी हम बैठे ही थे, असहाबे किराम मौजूद हैं, एक बूढ़ा सा शख्स जो नबी अकरम का सहाबी है पहले से लेकिन दूर रहता है,
مدینے کا رہنے والا نہیں ہے. وہ لڑکھڑاتا ہوا اور بڑی مشکل سے چلتا ہوا آیا. اس کے اوپر پھٹا پرانا لباس تھا، یعنی مسکین سا غریب سا شخص لگ رہا تھا. اور اس کی لاٹھی کی آواز، اس کے آنے کی کیفیت محسوس کر کے نبی اکرم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو پوچھا. اس کے منہ سے نہیں بولے، اشارتاً کہ بھئی تمہارا کیا حال ہے، کیسے ہو، کیوں آئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیجئے، میرے پاس پہننے کے لیے کوئی مناسب لباس نہیں ہے، مجھے کوئی لباس دیجئے، اور میں بہت فقیر و نادار ہوں. ارشنی، مجھے کچھ دیجئے، جو نا کچھ دے منو، کچھ دیجئے مجھے. نبی اکرم فرماتے ہیں کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی جو ہے وہ بھلائی کرنے کے مترادف ہے. نبی اکرم نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسے شخص کی طرف بھیجتا ہوں کہ جو اس کی خصوصیت یہ ہے مَن یحب اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو دوست رکھتا ہے. بھائی میں اس وجہ سے حدیث کوٹ کر رہا ہوں اور بھی مقاصد ہیں. نبی کی زبان اقدس سے صادر ہو رہا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو دوست رکھتا ہے، اور اللہ کا رسول اسے دوست رکھتے ہیں. اور تیسری صفت نبی نے دی، یؤثر اللہ علی نفسہ، وہ اللہ کو اپنے آپ پر ترجیح دیتا ہے. He prefers Allah on himself. اس کا جو دل چاہتا ہے اس کو جب دیکھتے ہیں اللہ کیا چاہتا ہے، وہ اللہ کی مرضی کرتا ہے، اپنی مرضی قربان کر دیتا ہے. اتنا ایثار ہے اس میں. نبی اکرم فرمایا جاؤ، یہ شخص میری بیٹی ہے، بلال جائیے اس بندے کو میری بیٹی کے حجرے پر لے جائیے اور جا کر میری بیٹی سے سوال کرو. لیکن سادگی نہیں ہے. پتہ ہے حدیث کا حصہ کیا ہے؟ وَقَانَ لِفَاطِمَةَ وَعَلِيٍّ فِي تِلْكَ الْحَالِ وَرَسُولِ اللَّهِ ثَلَاثًا مَا طَعِمُوا فِيهَا طَعَامًا. یہ اس وقت کی حدیث ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ 3 دن کے لیے علی و فاطمہ و خود رسول خدا نے کچھ نہیں کھایا تھا. اللہ کا نبی فرما رہا ہے میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور پھر بھی نبی اکرم جناب فاطمہ کے گھر بھیج رہے ہیں سائل کو. اس نے آ کر سوال ہی ایسا کیا ہے 3 جہتوں والا، نہ میرے پاس کھانے کو کچھ ہے، نہ پہننے کو کچھ ہے، نہ اور کچھ ہے، میں نادار ہوں، یا رسول اللہ مجھے کچھ دیں. اور کریم ہے ہمارے رسول، کریم کبھی انکار نہیں کرتا. مجبوری سمجھیے، شاید یہ لفظ ہے نا مجبوری سمجھیے، یعنی ایک صفت ذاتی ہے رسول خدا کی کہ وہ خالی ہاتھ نہیں پلٹاتے. جناب سیدہ کو اپنا جز کہتے ہوئے فرمایا جاؤ اس کے پاس کہ جس سے تمہیں ملے گا. اور اب اس بندے نے آ کر جناب سیدہ کے دروازے پہ سوال کرنا ہے. اس کا سوال کرنے کا طریقہ دیکھیے. وہ بندہ آیا اور آ کر کہتا ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. یہ لفظ آپ نے سنا. وہ معرفت رکھتا تھا جناب سیدہ کی، معرفت رکھتا تھا، رسول صحابی ہے نبی اکرم کا رضوان اللہ علیہ. لیکن میرا نقطہ یہ ہے رسول خدا نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، علی و فاطمہ علیہما السلام نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. رسول خدا پھر بھی اس نادار مسکین کو جناب سیدہ کے دروازے پر بھیج رہے ہیں. سوال یا رسول اللہ کیوں؟ آپ کو تو پتہ ہے ان کے پاس خود کھانے کو کچھ نہیں. نعوذ باللہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، خود کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہ اس کو کیا دیں گے؟ میری کئی اور اس میں بڑی تفسیریں ہیں. ایک سادہ سی توجیہ ہے، رسول خدا ہمیں بتا رہے ہیں اولاً کہ جن کے لیے سورہ دہر اتری ہے نا وہ ایک دفعہ نیکی نہیں کرتے. یطعمون مضارع کا صیغہ ہے. ابھی بھائی نے سورہ دہر کی تلاوت کی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اس کی محبت میں مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. کھلاتے ہیں ایک دفعہ، کھلایا نہیں بس. اور نبی اکرم یہی بار بار ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں. اب توجہ کیجئے. اب آیا بندہ، آ کر سوال کیا مجھے آپ کے بابا نے بھیجا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے. سارا جو نبی اکرم سے دہرایا تھا وہی دہرایا بی بی کے دروازے پر. بی بی نے کہا، اب سنیے بی بی نے کیا کیا. بی بی نے امام حسن اور امام حسین کے سونے کا جو بستر تھا وہ اٹھایا، چمڑے کا بنا ہوا تھا. بی بی نے اس کو کہا یہ لو اور جا کر اسے بیچ کر اپنی حاجت پوری کر لو.
توجہ ہے, کچھ کھانے کو نہیں ہے گھر میں, بچوں کا بستر ہے وہ دے دیا, اس کو بیچ کے کھا لو. اب اس شخص کا جواب سنیے, وہ کہتا ہے یا بنتا محمد, اے محمد کی بیٹی, میں ایک بوڑھا شخص ہوں, مجھ سے چلا نہیں جاتا, میں بھوکا ہوں اور آپ مجھے یہ چمڑے کا بستر دے رہی ہیں کہ میں اسے جا کے بیچوں, میں کہاں جا کر اس کو بیچوں اور کب میں کھانا کھاؤں. یعنی اس میں ہے نہیں, لیکن اس سے پہلے تو میری جان نکل جائے گی. اب جناب سیدہ نے جب اس شخص کی یہ بات سنی تو جناب سیدہ کے گلو مبارک میں ایک ہار تھا, گردن بند تھا. جناب سیدہ نے, روایت کہتی ہے, میں آپ کو الفاظ دوں گا, وقت نکلتا جاتا ہے, یا رسول اللہ, فعمدت لما سمعت هذا من قوله الى عقد كان في عنقها. جب اس نے یہ بات کہی نا تو جناب سیدہ نے فوراً قصد کیا جو ان کے گلے میں نیکلس تھا نا اس کا, اور اس کو فوراً توڑ کے اس کو دیا. کھولنے کی بھی دیر نہیں لگائی, اس کو کہا کہ یہ نیکلس لے جاؤ, اس کو جا کر اپنی حاجت پوری کر لو. اب وہ خوش ہو گیا. اب وہ آیا مسجد میں, آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ, آپ کی بیٹی نے مجھے یہ نیکلس دیا ہے تو میں یہ بیچنا چاہتا ہوں, کوئی خریدے گا؟ میں آپ کو بتایا ہوں 3 دن تک جناب امیر نے, جناب سیدہ اور رسول خدا نے کچھ نہیں کھایا, خود انہوں نے کچھ نہیں کھایا. روایت جاری ہے, حضرت عمار ابن یاسر رضوان اللہ علیہ اٹھ کے کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ, کیا آپ کی اجازت ہے میں یہ ہار خرید لوں؟ ادب دیکھیے, ادب دیکھ رہے ہیں نبی اکرم کے پروردہ اصحاب کا. یعنی ڈائریکٹ کہا نعوذ باللہ کہ توہین نہ ہو جائے جناب سیدہ کی کہ مجھ میں بڑی کچھ ہے, میں کوئی چیز ہوں, میرے پاس مال ہے, ہاں کہ میں خریدتا نہیں. یا رسول اللہ اجازت ہے میں خرید لوں؟ کہا ہاں عمار خرید لو. لیکن جناب سیدہ کا ہار ہے نا, نبی اکرم سیدہ کے ایک ایک عمل کی تفسیر کرنے پر معین ہے. 18 ماہ دروازے پر آ کر السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ کہہ کر الصلاۃ کہتے تھے نا, آج سننا, خدا کی قسم جملہ سننا. حضرت عمار سے کہتے ہیں یا عمار اشترے فلو اشترک فیہ الثقلان ما عذبہم اللہ بالنار. اگر تمام جن و انس اس ہار کو تمہارے ساتھ مل جائیں خریدنے میں, پھر توجہ کیجئے الفاظ پر, جتنے جن اور جتنے انسان ہیں یہ سارے مل جائیں اور اپنے پیسے اکٹھے کریں, اکٹھے کر کے یہ ہار میں شریک بن جائیں کہ سب مل کے یہ ہار خریدیں, خداوند متعال جو جناب سیدہ کے اس فعل میں شامل ہوگا اس کو جہنم کی عذاب نہیں کرے گا. اتنی برکت ہے جناب سیدہ کے نیکلس میں. ایک صلوات پڑھیے یا علی. حضرت عمار گئے, اس سے کہا کتنے کا بیچو گے؟ توجہ کیجئے, بڑے اس میں فضائل ہیں اور بڑے نکات عملی ہیں. حضرت عمار حدیث کہتی ہے کہ خیبر میں جو ان کو حصہ ملا تھا ابھی عمار نے بیچ کر, یہ مال تھا ان کے پاس, پوچھا کیا لوگے اس ہار کا؟ بھئی وہ مالک ہے. کہنے لگا وہ کہ جس سے میرا ایک وقت کا کھانا پیٹ بھر کے میں کھا لوں. 1 دینار دے دیجئے کہ جس سے میں اپنے اہل کی طرف چلا جاؤں واپس جہاں سے میں آیا ہوں, اور ایک مجھے بردہ یمانی لباس دے دیجئے. یمنی یعنی یمن کا بنا, اس وقت یمن بڑا مشہور گارمنٹ تھا, ایک لباس دے دیجئے. حضرت عمار نے کہا تمہیں میں نے 20 دینار دیے اور 200 درہم دیے, اپنی اونٹنی دی کہ اس پہ بیٹھ کے اپنے گھر چلے جانا, اور بردہ یمانی تمہیں عطا کیا. جب اس کو یہ عطا کیا, میں حدیث چھوڑ کے, وقت ختم ہو گیا, آخری حصہ آپ کو جملہ دینا چاہ رہا ہوں. جناب عمار نے نیکلس کو مشک سے معطر کیا, خوشبو مشک سے, اس کو لپیٹا بڑے ادب سے, اور آ کر اپنے غلام جس کا نام سہیم تھا اس کو بھی خیبر کے مال سے خریدا تھا. یہ سب حدیث میں لکھا ہے. ان دونوں کو, غلام کو نیکلس دیا اور کہا اس کو رسول خدا کی خدمت میں دو اور تم بھی آج سے ان کے غلام ہو. توجہ ہے,
اب یہاں رک جائیے. حدیث کا حصہ ہے کہ جو انہیں خیبر سے مال ملا تھا انہوں نے وہ بیچ کر، یہ سارا مال تھا ان کے پاس. اچھا حضرت عمار یاسر تو فقط ہے شریک در غزوہ خیبر، تو جو خود فاتح خیبر ہے اس کا مال کہاں گیا؟ بھئی آپ سو تو نہیں رہے. جناب عمار یاسر صرف جنگ میں شریک ہوئے ہیں، تو جو علمبردار خیبر ہے اور جس نے خیبر فتح کیا اس کا مال کہاں گیا؟ اکثر لوگ ان نکات پر توجہ نہیں کرتے. جناب صفیہ سلام اللہ علیہ جن کی بعد میں ازدواج ہوئی نبی سے، ہماری ماں ہیں وہ، ان کا بھائی تھا مرحب. جب وہ جا رہی تھی تو لاشیں مرحب کے پاس سے جب گزری، مرحب کی ایک تلوار پر اتنے ہیرے جواہرات جڑے تھے کہ جو پورے لشکر اسلام کو کھانا کھلانے کے لیے کافی تھے. انہوں نے دیکھا اس کی زرہ بھی وہاں پڑی ہے، اس کا خود بھی وہاں پڑا ہے، اس کی تلوار بھی وہاں پڑی ہے. اس نے پوچھا اس کا قاتل کون ہے؟ عرب کا رائج دستور تو یہ ہے کہ جو جنگ میں کسی فریق کو ہراتا تھا یا قتل کرتا تھا اس کا سب کچھ، اس کا گھوڑا، اس کی سواری، اس کی زرہ، اس کی تلوار، اس کے تمام لوازمات اس فاتح کے ہو جاتے تھے. لیکن یہ عجیب شریف النفس فاتح ہے کہ جس نے مرحب کو جب قتل کیا، اور اکیلے مرحب کو نہیں، اس کے بھائی انتر کو بھی اور حارث کو بھی مولا علی نے ایک بار میں قتل کیا. یا علی ان کے اسباب کیوں نہیں لوٹتے؟ وہ کہتے ہیں میں اہل بیت النبوہ ہوں، ہم اسباب کے لیے نہیں، ہم خدا کے لیے جنگ کرتے ہیں. یا علی. اور یا علی جو آپ کو غنیمت ملی تھی، وہ غنیمت جب ملتی تھی سیرت علی میں ملتا ہے، تمام نے لکھا ہے جب بھی ملتا تھا مال اسی وقت اس کو خدا کی راہ میں تقسیم کر دیتے تھے. اچھا یا علی کچھ تو گھر بچا کر لے جائیے، گھر والوں کے لیے بھی تو ہے. آپ کو یہ مزاج ملے گا. بعض لوگ سوال کرتے ہیں بھائی سورہ دہر کے نزول کے موقع میں آ کر صاحب بھائی مجھے معاف کر دیجئے، 3 چھٹیاں گزری، آپ بھی ریسٹ میں ہیں، میں بھی تھکا ہوا تھا واقعا. خدا کی قسم جناب سیدہ کی مجلس، اگر میں عام مجلس 10 گھنٹے پڑھتا ہوں، یہ مجلس کم از کم 20 گھنٹے پڑھتا ہوں. and I give you my word، خدا میرا ایک لفظ قبول نہ کرے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے پتا ہے ٹائم 45 منٹ ہو گئے، لیکن نقطہ نتیجہ لیجئے. علی مرتضیٰ کو آ کر اس سائل نے بھی یہی کہا ہے، ثعلبی، سنی، سب شیعہ سب نے لکھا ہی، اس نے بھی آ کر یہ کہا یا اہل بیت النبوہ انا فقیر من فقراء المسلمین. اے اہل بیت نبوت مجھے کچھ کھانے کو دو. اچھا اس ایک فقیر نے مانگا تھا، انہوں نے سب نے 5 بندوں نے روٹیاں کیوں دے دی سب نے اپنی. اسی طرح سے علی مرتضیٰ اپنا مال غنیمت سب کا سب اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے تھے. اچھا یہ غنیمت کا مال ہی نہیں، علی کے ہاتھ سے 100 کنویں جو مولا علی نے کھودے تھے، اور جب کنواں ابھی پانی کے لیے آمادہ نہیں ہوتا تھا نیچے سے وسیقہ لکھ کے راہ خدا میں وقف کر دیتے تھے. اور یہ نیکی علی کا معجزہ یہ ہے. کتنے 100 سال گزر گئے، کتنے دشمنان علی آئے، 250 سال مولا علی نے اپنی قبر مخفی رکھی، لیکن یہ کنویں ابھی بھی موجود ہیں اور ان پر لکھا ہوا ہے یہ علی مرتضیٰ کے ہاتھ کے کھودے ہوئے کنویں ہیں اور یہ وقف راہ خدا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے، صلی علی محمد. یا علی یا علی یا علی یا علی. ایک آخری نقطہ دے دوں اس ضمن میں. یا اللہ تو غنی ہے، اگر تیرا بندہ ایک عبد ہو کر اتنا جنرس ہے تو کسی کا حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا قائل ہے کہ نیکی کی جزا ماس و اس کے نیکی بھی ہے. تو اب سمجھ میں آیا کہ کیوں قیامت کے دن جب محشر برپا ہوگا تو رسول خدا نے فرمایا علی قسیم الجنت والنار، اس دن علی جنت و جہنم کو بانٹنے پر مقرر ہوں گے. آپ توجہ کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا ٹائٹل جو ہے قسیم الجنت والنار وہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہیں جو ہر چیز خدا کے لیے قسیم کر دیتا ہے، بانٹ دیتا ہے. اب اللہ پر نہیں ہے کہ وہاں پر جو عبد کا سب کچھ اس کے لیے اس نے دے دیا، تو وہاں پر خدا سب کچھ اختیار علی مرتضیٰ کو دے دے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. بس عزیزو یہ وہ مشکل گھڑی تھی کہ جہاں پر لوگوں کو دشمنی تھی علی مرتضیٰ سے. میں جناب سیدہ کی مصیبت عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک جملہ سنیے گا. وہ جب آخری لمحے تھے نا جہاد امام حسین کے،
آخر میں آ کر امام نے آخری حجت تمام کرنے کے لیے پوچھا علامہ تقاتلوننی، مجھے کیوں مارتے ہو، میں نے کیا جرم کیا ہے؟ فقالوا بغضا لابیک، آگے سے انہوں نے جواب دیا تیرے باپ کی دشمنی میں مارتے ہیں تجھے، تیرے باپ نے جو جو ہمارے بڑوں کو مارا ہے علی مارتے تھے راہ خدا میں۔ عزیزو جناب رسالت مآب کی کہتے ہیں نا، اس ایک حصہ یہ تھا کہ قرآن میں دکھا دیجئے، قرآن میں آیت آئی ہے نا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میرے قریبیوں سے مودت کرو، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ کیا اصحاب نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی؟ وہ بالکل جانتے تھے، تمام اصحاب نے یہ آیت پڑھی ہوئی تھی اور اس کو اس آیت کا معنی بھی پتا تھا۔ تو کیا رہا کہ ابھی نبی اکرم کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی تو اہل بیت النبوہ پر جہاں نبی اکرم آ کر سلام کرتے تھے وہاں پر لوگ آگ لے کر آ گئے۔ عزیزو عجیب مصیبت ہے، اللہ نے اہل بیت کے لیے اجر رسالت مودت قرار دیا، لیکن اگر مصائب کو آپ دیکھیں کہ جو انتہا ہے مصائب کی کربلا میں، اگر کربلا سمٹے تو وہ مصائب جناب فاطمہ زہرا بنتے ہیں، اور اگر مصائب جناب فاطمہ کو کھولیں تو وہ پوری کربلا بنتی ہے۔ لیکن دونوں میں آگ ہے، خیموں میں بھی آگ لگائی گئی اور جناب فاطمہ زہرا کے گھر پر بھی آگ لگائی گئی۔ عزاداروں، معصومہ کے فضائل اور معصومہ کے مصائب کائنات میں ان کا جواب نہیں ہے۔ اگر فضائل اتنے تھے، عزیزو بس ایک حدیث کا حصہ سن لو۔ جناب فاطمہ زہرا کے پاس آئے، جب دروازہ گر چکا، پہلو شکستہ ہو چکا، تو آئے دو حضرات مولا علی کی وساطت سے، آ کر جناب ابو بکر نے کہا ہے بنت رسول ہمیں معاف کر دیجئے، میں پیرافریز کر رہا ہوں، خلاصہ کر رہا ہوں، معاف کر دیجئے۔ جناب شہزادی نے فرمایا آپ نے ایک حدیث مجھے سنائی تھی نا، میں ایک حدیث سناؤں، اگر میرے باپ سے سنی ہے تو تصدیق کرو گے؟ کہنے لگے جی ہاں کریں گے۔ کہا کیا آیا میرے بابا نے نہیں فرمایا تھا ان اللہ لا یغضب لغضب فاطمہ ویرضاها لرضاها؟ کہا جی بالکل فرمایا تھا۔ کہا کیا میرے بابا سے سنا ہے کہ من اغضب فاطمہ تا فقد اغضبانی، کہ جس نے میری بیٹی فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا؟ کہا جی ہم نے سنی ہے یہ حدیث، آپ کے یہ آپ کے بابا نے فرمایا تھا کہ جس نے میری بیٹی کو دکھی کیا اس نے مجھے دکھی کیا۔ تو جناب سیدہ کہتی ہیں کہ یقیناً آپ دونوں نے مجھے اسخطتمانی، تم نے مجھے ناراض کر دیا، میرا دل توڑ دیا۔ وَإِنِّي لَأَشْكُوَنَّكُمَا، اور میں جب جا کر اپنے بابا سے ملاقات کروں گی تو آپ دونوں کی شکایت کروں گی۔ عزادارو، جناب فاطمہ زہرا کے مصائب میں سے ہے کہ مولا علی نماز ظہر پڑھ کر جب گھر جانے کی تیاری میں تھے تو کنیزیں بھاگتی ہوئی آئیں اور ان کے چہرے نوچ رہی تھی اور بال کھولے ہوئے تھے۔ کہتی ہے یا علی، جناب فاطمہ زہرا کی خبر لیجئے۔ عزادارو، مولا علی جلدی جلدی گھر میں تشریف لائے، آ کر مقتل کا جملہ آپ سن نہ سکیں گے۔ جناب سیدہ بے ہوشی کے عالم میں ہے اور کبھی اپنی مٹھیاں بھیج رہی ہے، یعنی بند کرتی ہیں، اور کبھی اپنی مٹھیاں کھولتی۔ عزادارو، بس ایک جملہ حدیث کا سن لیجیے۔ جناب علی مرتضیٰ نے اپنا امامہ اتار کر نیچے پھینکا، اپنی ردا اپنے شانوں سے نیچے گرائی اور آ کر جناب سیدہ کو اٹھا کر ان کا سر انور سنبھالا اور کہا یا زہرا۔ عزیزو، جناب فاطمہ زہرا نے جواب نہیں دیا۔ اب جناب علی مرتضیٰ نے دوسری آواز دی، یا بنت محمد المصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی، مجھ سے بات کیجئے۔ عزادار فلم تجبو، جناب فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب کہتے ہیں کہ اے اس کی بیٹی کہ جس نے آسمانوں پر فرشتوں کو نماز پڑھائی، مجھ سے بات کرو۔ عزیز و
फलम तुजिब हो, फातिमा ज़हरा ने कोई जवाब नहीं दिया। अजीज आप मौला अली फरमाते हैं अना अलीयुल मुर्तज़ा, ए फातिमा मैं अली मुर्तज़ा हूँ, मुझसे बात करो। अज़ादारा हदीस कहती है फातिमा ज़हरा ने मौला अली के नाम पे अपनी आंखें खोल ली और जनाब फातिमा को जो ही मौला अली का रुख अनवर नजर आया रोने लगी। मौला अली ने पूछा ए फातिमा ज़हरा आप क्यों रो रही है? अब जुमला सुन ना सकोगे, खुदा की कसम अजीब मसाइब है फातिमा के दिल में। इस जुमले को समझने के लिए एक हदीस सुनो। एक दिन मौला अली घर में आए, रसूल खुदा की वफात के बाद देखा बीबी फातिमा बैठी रो रही है। कहा या सैयदा आप क्यों रो रही हैं? कहती हैं कि मुझे सलमान ने आकर बताया कि आप जब लोगों से मिलते हैं तो लोग आपको सलाम नहीं करते। कहा बीबी सलमान ने बस यही बताया है कि लोग मुझे सलाम नहीं करते। कहा हाँ यही कहा बीबी अब और सुनिए, जब मैं लोगों को सलाम करता हूं तो लोग मेरी एहानत की नीयत से मेरे सलाम का जवाब नहीं देते। अज़ादारों इसलिए जनाब सैयदा रो रही थी। पूछा या सैयदा आप क्यों रो रही है? तो कहती हैं अली मेरे बाद आप कितने तन्हा हो जाएंगे ये सोच कर मैं रो रही हूं। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन बसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबिन यनक़लिबून। परवरदिगारा बेहक़ फ़ातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा, हमारे इन टूटे फूटे अल्फाज को बारगाह जनाब सैयदा में कबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगार आलम हमारी इस हक़ीर सी, मैं अपने लिए कहता हूँ, मजलिस को इमाम ज़माना तक पहुँचा दे। उनके क़ल्ब पाक को, उनकी मादर ग्रामी फ़ातिमा ज़हरा के क़ल्ब मुतहर को हम सब से राज़ी व खुशनूद फरमा। मालिक इन आंसुओं को हमारी आखिरत का ज़ख़ीरा करार दे और तेरी बारगाह इज़्ज़ती में मालिक हमारा तक़र्रुब का वसीला करार दे। हमारे बच्चों को हुब्ब और मारिफत फ़ातिमा ज़हरा अता फरमा। परवरदिगारा तेरे हबीब ने फरमाया है कि फ़ातिमा का नाम इसीलिए फ़ातिमा रखा है कि अल्लाह ने उन्हें और उनके हुब्बदारों को जहन्नम से महफूज बना दिया है। मालिक हम सबको मुहिब्बीन फ़ातिमा ज़हरा में महशूर फरमाना। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज मातम हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। या हुसैन 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 या हुसैन। हाय इमाम बेकस इमाम, हाय इमाम बेकस इमाम, हाय इमाम बेकस इमाम, हाय इमाम बेकस इमाम। काफिला उजड़ा हुआ लेकर वतन आए इमाम, हाय इमाम बेकस, हाय इमाम बेकस इमाम। शोर था अहले मदीना में कि सरवर आ गए अब्बास कासिम और अकबर आ गए। कैसे रूदा दे सफ़र इन सब को बतलाए इमाम, है इमाम इमाम, है इमाम बेकस इमाम। खाक थी मक्तल की सर पर ज़ैनबो कलसूम के, रो रहे थे सब हरम गम में शहे मज़लूम के।
قبر زہرا پر یہی ایک شور تھا، ہائے امام، ہائے امام بے کس امام، ہے امام بے کس امام۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کیا ہوئے ظلم و ستم، بیبیاں کیوں رو رہی ہیں، کیوں ہے یہ کالے علم۔ واقعات شام کوفہ کیسے دہرائے امام، امام بے کس امام، ہے امام۔ گھر اگر جائے گا تو بچھڑے ہوئے یاد آئیں گے، وہ بہاروں کے زمانے پھر اسے تڑ پائیں گے۔ سوچتا ہے سر جھکائے کیسے گھر جائے امام، ہے امام بے کس، ہے امام بے کس امام۔ رو کے صغرا نے یہ پوچھا ہیں علی اکبر کہاں، ہے کہاں بالی سکینہ، رہ گئے اصغر کہاں۔ فاطمہ صغرا کو اب کیا کہہ کے بہلائے امام، ہے امام بے، ہے امام بے کس امام۔ سامنے پانی جو آیا خون اشکوں میں بہا، کیا نہ جانے سوچ کر بیمار غم روتا رہا۔ ایک مجسم درد کا پے کر نظر آئے امام، ہے امام بے کس امام، بے کس امام۔ ظلم جب یاد آئے زینب کو ستم اعجاز کے، زخم تازہ ہو گئے پھر سید سجاد کے۔ ڈر ہے زینب کو اسی غم میں نہ مر جائے امام، ہے امام، ہے امام بے کس امام۔ صدقہ مولا رضا ہے تیرے نوحوں کی صدا، حشر میں تجھ پر مسیت ہو رضائے سیدہ۔ اے ظفر اس دہر میں بھی رحم فرمائے امام، ہے امام بے کس امام، ہے امام بے کس امام۔ قافلہ اجڑا ہوا لے کر وطن آئے امام، ہے امام بے کس امام، ہے امام بے کس امام۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، اللہم صلی علی محمد وآل السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا عنیس النفوس، السلام علیک ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان والشیطان۔ السلام علیک یا شریق القرآن، السلام علیک یا امام الانس والجان،
عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاں وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی It's night of acceptance. Lots of du'as are accepted tonight, especially with the Wasila Bibi Fatima. Let's recite 5 times Amma Yujib for the speedy recovery of all the Mareed, especially our dear sister and daughter Nadia Panju. And one of the brothers, I don't like to mention their name, they have health issues. May Allah give them speedy recovery. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amma yujibul da'ahu wa yakshifu su. Amma yujibul mudtarra idha da'ahu wa yakshifu su. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل Muhammad. Oh Allah, for the sake of Bibi Fatima, Salamullahi alayha, give all these people we mentioned, especially Sister Nadia, speedy recovery. And oh Allah, for the sake of Bibi Fatima, forgive us, forgive our parents, and grant lots and lofty rewards to all those who have ever served the cause of Bibi Fatima, and they love Bibi Fatima, they love children of Bibi Fatima, and resurrect us all after our death with Bibi Fatima, Salamullahi alayha. Let's finish with the Surah Mubarakah Fatiha for all the lovers of Bibi Fatima, our parents. Kul mu'mineen and mu'minat ma'a dhikri salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Thank you.